السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس جھوٹی بات سے بری کر دیا جو بنی اسرائیل نے کہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے۔ سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33، اسی سورت سے آیت نمبر 69 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3404 یعنی 3404 نمبر پہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی باحیا اور باپردہ انسان تھے۔ حیا اور شرم کی وجہ سے ہمیشہ اپنے پورے جسم کو چھپا کر کے رکھتے تھے۔ اب اللہ کے نبی ہیں، لوگوں کو حق بات بتا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس بات سے خوش بھی ہونے والے اور بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر تکلیف بھی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے جسم کو ڈھک کر کے رکھ رہے تھے، اس پر اعتراض۔ کس بات کا اعتراض بھائی؟ اتنا جو بدن چھپا کر کے رکھتے ہیں، ضرور ان کے بدن میں کچھ عیب ہوگا، تبھی یہ اتنا بدن چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ ضرور ان کے بدن کے اندر کچھ عیب ہوگا، ضرور ان کا خصیہ پھولا ہوا ہوگا، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ نامرد ٹائپ سی اس طرح کی بات کہا ان لوگوں نے، یا پھر کسی آفت یا بیماری میں مبتلا ہوگا موسیٰ، اسی لیے اپنے پورے جسم کو چھپا کر کے رکھتا ہے۔ سامعین کرام، جب یہ الزام اور یہ تہمت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں نے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی اس تہمت سے بری کرے۔ اللہ کی مرضی ہے۔ سامعین کرام، ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں تھے، اکیلے میں تھے۔ اب غسل کرنا چاہا تو غسل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے کو اتارا۔ یہ صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3404 نمبر کی روایت ہے۔ تنہائی میں تھے، غسل کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے کپڑے کو اتارا اور کپڑے کو اتار کر کے ایک پتھر پر رکھ دیا اور چلے گئے غسل کرنے کے لیے۔ ابھی غسل کر کے جیسے باہر آئے اور چاہا کہ کپڑے کو اٹھا کر کے پہنیں گے، پورا غسل کر لیا، اب کپڑا پہننا ہے، پتھر پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، کپڑے کو اٹھانا چاہا، جیسے ہی اٹھانا چاہا پتھر بھاگنا شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے جان دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ مکہ کے اندر ایک پتھر تھا، میں جاتا آتا تھا تو وہ پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا۔ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پتھر کو ہاتھ میں اٹھائے گا تو اس میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی، اس طرح کی روایات ہے۔ تو ویسے ہی یہ جو پتھر ہے، جیسے ہی کپڑا لینے کے لیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی اور پتھر کپڑا لے کے بھاگنا شروع ہو گیا۔ اور جیسے جیسے کپڑا لے کے بھاگ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، یعنی کپڑے کو پکار رہے ہیں اور پتھر کو پکار رہے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ پتھر دوڑتے ہوئے جاتے ہوئے گیا اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس جا کر کے رک گیا، اور وہیں پر موسیٰ علیہ السلام بالکل ننگ دھڑنگ، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو بڑے ہی احسن انداز میں پیدا فرمایا، بڑے احسن انداز میں بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب ثابت کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی کپڑا پہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا پہنا اور جو عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس سے پتھر کو 3-4 عصا مارا، ڈنڈا مارا، جس کی وجہ سے پتھر پر نشان پڑ گیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ہے یہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی، ان کو تکلیف دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھوٹی بات سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑے رتبے والے تھے۔ سامعین کرام، یہ ایک روایت ہے، اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس کو اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث ہے مسند احمد کی،
اور حدیث کو روایت کرنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. اور اسی طرح سے اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3405 پر روایت کیا, اور صحیح مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1062 پہ امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کچھ مال تقسیم کیا. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کچھ مال تقسیم کیا. اب کچھ مال تقسیم کیا تو انصاری میں سے ایک آدمی تھا, اس نے کہا کہ یہ جو مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا اس میں اللہ کی رضامندی کو سامنے نہیں رکھا, ایسے ہی تقسیم کر دیا. انصاری آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا ہے. اب سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو دعوت کا جو میدان ہے اور اس میں جو علماء کرام کام کر رہے ہیں ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. وگرنہ بہت سارے علماء کرام اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے میں نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو رستہ ہے اتنا پرخطر ہے کہ جب نبیوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو عام آدمی کو کہاں چھوڑنے والا ہے؟ چھوڑنے والا ہے؟ نہیں چھوڑنے والے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والے ہیں. یہ انصاری جو تھا اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو تقسیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہ کی رضامندی کو ملحوظ نہیں رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو سکتا ہے کیا؟ نبیوں سے زیادہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن ان کو نہیں چھوڑا. کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی رضامندی کو ملحوظ نہیں رکھا گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری یہ بات ضرور بتلاؤں گا. اور گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے غصے سے غصہ ہوتا ہے نا, آدمی ہے, انسان ہے, ایسی بات بولے گا تو دل میں فطرت میں غصہ اٹھتا ہے. چہرہ بالکل سرخ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحمۃ اللہ علی موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے, ان کے قوم نے اس سے زیادہ ان کو ستایا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ علماء اور دعات کو اس رستے میں پہنچنے والے تکلیفوں پر صبر کر کے پھر اپنے منزل پر نئے سرے سے بڑی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. سمجھایا جا رہا ہے نا. اب ظاہر سے نبی کے ساتھ ایسا کرنے والے, نبی کے بعد جو ان کے وارثین آنے والے ہیں, دعات آنے والے ہیں, ان کے ساتھ بھی کریں گے. آپ پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے صحابہ کرام کے ساتھ, اور صحابہ کرام کے زمانے کے بعد جتنے بڑے بڑے ائمہ دین مجددین اس روئے زمین پر آئے اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں لوگوں کو حق کی راہ دکھلائی, لوگوں نے انہی کے اوپر ریورس کیا, انہی کے خلاف جو ہے بہت ساری باتیں کی, انہی کے خلاف سازشیں کی, مختلف قسم کی باتوں کو انجام دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو سمجھایا. مومنوں کو کیا سمجھایا کہ اے مومنوں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اس طرح سے مت ہو جانا, ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی دلی تکلیف پہنچائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رحمۃ اللہ علی موسیٰ, اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحمت نازل فرمائے. لقد اوذی باکثر من ھذا, یعنی مجھ سے زیادہ, یعنی مجھ کو جو تکلیف پہنچایا جا رہا ہے اس سے زیادہ موسیٰ کو تکلیف پہنچایا. فصبر, تو انہوں نے صبر کیا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی صبر کروں گا. اور یہی تمام علماء, دعات اور دین کے رستے میں جو لوگ بھی لگے ہوئے ہیں ان تمام کے لیے یہاں پر نصیحت ہے کہ صبر کرنا ہے, کیونکہ صبر ہی وہ طاقت ہے اور صبر ہی وہ دولت ہے اور صبر ہی وہ ہتھیار ہے جو کسی بھی چیز کو مات دے سکتا ہے. کسی بھی چیز کو مات دے سکتا ہے. کسی بھی چیز کو ہرانا ہے صبر اور خاموشی, یہ دو ایسے ہتھیار ہے جو کسی بھی چیز کو بالکل نرست کر کے چھوڑ دیتا ہے. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو سمجھایا کہ اے مومنوں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. فبرأہ اللہ مما قالوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے الزام تراشیوں سے, تہمتوں سے, بہتانوں سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا. وکان عند اللہ وجیہا, اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی رتبہ دے نہیں دے, اللہ کی نظر میں اگر رتبہ ہے نا تو سب سے بڑا رتبہ وہی ہے. بھی کوئی رتبہ نہیں دے گا, نو پرابلم. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہم کو اگر عزت نہیں دے گا, اگر میرا رب عزت دے گا تو بس ہو گیا, ہے کہ نہیں ہے؟ رب ہمارا عزت دے رہا ہے, بس خلاص. کہا یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وکان عند اللہ وجیہا. اس کی بڑی تفسیریں بیان ہوئی ہے, لیکن اس کی ایک تفسیر مفسرین اور محدثین اور شارحین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وکان عند اللہ وجیہا, موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ بڑے آبرو اور بڑے رعب و دبدبہ والے تھے. مطلب یہ
کہ لوگوں کو ان پر اگر اعتراض بھی ہوتا تو منہ پر بولنے کی ہمت نہیں تھی، منہ پر بولنے کی ہمت نہیں تھی، پیچھے بولتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 45 میں فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں عزت و آبرو والے تھے اور آخرت میں بھی عزت و آبرو والے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیدائش کے تعلق سے یہودیوں کو بڑا اعتراض تھا اور بہت گندی بات کہتے تھے، لیکن یہ بات ان کے منہ پر نہیں بولتے تھے، پیٹھ پیچھے بولتے تھے، منہ پر نہیں بول پاتے تھے. اور یہی ہے بڑے رتبے ہونے والے کا مطلب جو مفسرین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. یہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.